بڑی پاکستان میں ایک دلچسپ سیاسی صورتحال ہے، بلکہ اس وقت ساؤتھ ایشیا میں بڑی دلچسپ سیاسی صورتحال ہے کہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ وہ انڈیا جو پہلے پاکستان پہ الزام لگاتا تھا کہ آپ افغان طالبان کی سرپرستی کرتے ہیں، اب وہ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کے خلاف بیان دے رہا ہے، اور انڈیا کا میڈیا اور انڈیا کی حکومت جو ہے وہ ان افغان طالبان کو پیمپر کر رہی ہے، یعنی کہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ابھی عقیل ملک صاحب نے یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ اگر سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر بنتے ہیں خیبر پختونخوا کے، تو وہ کابل سے گائیڈ لائن لیں گے یا اسلام آباد سے؟ تو علی ظفر صاحب اس کا آپ کیسے جواب دیں گے؟ بڑا افسوسناک سوال ہے جی، یہ کہہ دینا کہ ایک چیف منسٹر جو کہ پاکستان کے چیف منسٹر ہیں، پاکستان کے صوبے کے چیف منسٹر ہیں، اور لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے، اور جو اسمبلی ہے منتخب اسمبلی اس نے اس پہ الیکشن کر کے بلایا ہے، اس کو کہہ دینا کہ وہ کوئی ایجنٹ ہے، یہی سوال کا جو ایک طرح سے آپ مفہوم کہہ لیں، یہی سمجھ آتی ہے مجھے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اٹھانا ہی نہیں چاہیے۔ حکومت اگر کل کو ہم چیف منسٹر پنجاب یا پرائم منسٹر کے اوپر ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ وہ ایجنٹ ہیں اور وہ کسی اور سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، تو ان کو کیسا لگے گا، یا جو پاکستان کے لیے اس کا امیج کیسا لگے گا ایسے سوال اٹھاتے ہوئے؟ میری نظر میں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے اور آگے جا کے کیا اسٹریٹجی ہوگی، اور ڈکٹیشن کون لے رہا ہے اور کون نہیں لے رہا، اور کون صحیح پالیسی اپنائے اور کون نہیں صحیح پالیسی اپنائے، تو سب سے پہلے ملاقات کرنے دیں چیف منسٹر کی خان صاحب سے۔ یہ کہہ دینا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہیں، یہ تو ایک طرح سے بہت بڑی غلط بیانی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی پارٹی جو ہے اس کے صرف ایک ہی سربراہ ہیں اور ایک ہی چیئرمین ہیں، چاہے وہ آپ ان کو مانیں یا نہ مانیں، چاہے آپ ان کو جیل میں رکھنا چاہیں یا نہ رکھنا چاہیں، وہ ہیں خان صاحب۔ وہی ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو کہ ڈائریکشن دیں گے کہ آگے چیف منسٹر صاحب نے کس طرح چلنا ہے۔ اگر آپ کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کرتے رہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ نہ ملنے دیں، اور کنفیوژن پیدا ہوگی، اسے نقصان الٹیمیٹلی سب کا ہوگا۔ اس لیے میری نظر میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ ملنے دیں، پھر جو اسٹریٹجی بنتی ہے اس کے بعد اس اسٹریٹجی کے اوپر بات کریں، لیکن پرسنالٹی پہ بات نہ کریں۔ پرسنالٹی بھی ایک ینگ چیف منسٹر آئے ہیں اور آپ ان کو پہلے سے ہی کہنا شروع کر دیں کہ آپ کہاں سے ڈکٹیشن لیں گے یا نہیں لیں گے، یہ درست بات نہیں ہے۔ آپ ان کی ایک پالیسی جو آتی ہے اس کے اوپر بات کریں، جس طرح ہمارا بھی حق ہے کہ ہم کوئی بھی پالیسی ہو، چاہے وہ معیشت کی پالیسی ہو، چاہے وہ دہشت گردی کی ہو، چاہے وہ فورن پالیسی ہو، ہم بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ اس میں یہ بہتری ہے، یہ خرابی ہے، اس میں یہ ہونا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیول پہ بات کریں، اس انٹلیکچوئل لیول پہ۔ جو اسد کیسر صاحب کی آپ نے سنائی ابھی تھوڑی دیر پہلے، یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی سجیشنز ہیں تو آپ ضرور دیجئے۔ چیف منسٹر جب ایک بار بن جائے تو وہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کا چیف منسٹر نہیں ہوتا، وہ چیف منسٹر پورے صوبے کا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو واقعی صوبے کا انٹرسٹ ہے تو اپنی سجیشنز دیں۔ یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے، بجائے اس کے کہ ہم پھر اسی میں شروع ہو جائیں کہ کون کس سے ڈکٹیشن لے گا۔ اتنی بات میں کلیئر کر دوں، کوئی کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا۔ بالکل آپ جواب دیں اس کا، لیکن ذرا اسد کیسر صاحب کے علاوہ جنید اکبر صاحب، ان کی بھی ذرا بات سن لیں۔ جنید اکبر صاحب کا بھی بیان بڑا ہے ہمیں۔ ہم ان قوتوں کو کہتے ہیں جو سہیل آفریدی صاحب کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ کسی ادارے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ کس کو کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا۔ شاید آپ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ ہم وہی لوگ ہیں جو ایک مرلے جائیداد کے لیے جان دیتے ہیں۔ تو جب اگر کسی نے غلطی سے ہماری حکومت ہم سے چھیننے کی کوشش کرے تو ہم اس کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اگر آپ اس طرح کے کریں گے تو جو 2 سال سے خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہم ماحول نہیں بنا سکے، جس میں ہم ناکام ہو گئے، شاید اسی سے اس کا افتتاح ہو۔ تو اب یہ اس لیے میں نے آپ کو بیان سنوایا کہ اسد کیسر صاحب اور جنید اکبر صاحب اور عاطف خان صاحب، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور جنید اکبر صاحب کو عمران خان صاحب نے اس لیے خیبر پختونخوا کا صوبائی صدر بنایا تھا کہ آپ تحریک چلائیں،
اور جنید اکبر صاحب یہاں پہ بیٹھ کے مجھے کہہ کے گئے تھے کہ جی مجھے علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ تحریک نہیں چلانے دیتے، میرے راستے کی رکاوٹ ہیں. اب سہیل آفریدی پہ جنید اکبر، اسد قیصر، عاطف خان سارے اتفاق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو ہم نے چیف منسٹر بنا کے چھوڑنا ہے. تو اگر آپ اس کا راستہ روکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کو پھر آپ فیول فار فائر خود ہی پرووائڈ کر رہے ہیں. نہیں، ہم نے کیا فیول فار فائر پرووائڈ کرنا. میر صاحب بات یہ ہے کہ ان کی ابھی بھی آپس میں جو ڈفرینسز ہیں یا جو ڈسکشنز ہیں وہ بالکل پتہ ہے کہ جو گروپس ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں پارٹی کے اندر وہ سب کو پتہ ہے. وہ روز روشن کی طرح یہاں ہے، پتہ چلتا ہے کہ جی یہ فلاں گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے. ایوری بڈی نوز. یہاں پہ مجھے افسوس ہوا اس بات کا کہ علی ظفر صاحب نے ایجنٹ کا لقب دیا. میں نے بالکل ان کو ایجنٹ نہیں کہا، نہ میں کہتا ہوں وہ ایجنٹ ہیں. میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ نے کہا کہ ان کی پالیسی کے اوپر آپ ڈسکشن کریں. میں انہی کی پالیسی اور ان کی وہ پالیسی جو آن دا فلور آف دا ہاؤس ہے، معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، بصیت پاکستانی، بصیت اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے، اس ملک سے محبت کرنے کے ناطے اور اس ملک کے پارلیمان کا حصہ ہونے کے ناطے، جو کہ میں سمجھتا ہوں سہیل آفریدی صاحب بھی ہیں، وہ بھی ینگ ہیں، میں بھی ینگ ہوں، بٹ دیر از اے ہیوج ڈفرینس. علی ظفر صاحب بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا، میں کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہیں کرنے دوں گا. آرٹیکل 245 کے بارے میں انہوں نے کہا جی ایڈ ان سول پاور وہ بالکل ختم کر دیں گے، ہم بالکل کسی قسم کا آپریشن نہیں چاہتے. آؤٹ رائٹ ڈینائل انہوں نے کیا. انہوں نے یہ کہا جی کہ جو ہماری جو آپ نے چینج ان پالیسی ایٹورڈز افغانستان، وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے بات، یہ آپ کا کام نہیں ہے. ہاں اگر آپ کی سجیشن کوئی ہے فارن پالیسی کے حوالے سے، فارن ایشو کے حوالے سے، تو پھر آپ آئیں ہمارے سے بات چیت کریں، ہمیں بتائیں. اسٹیٹ جو ہے، فیڈریشن جو ہے وہ پہلے کہہ چکی ہے، کتنی دفعہ آپ بات چیت کریں گے؟ کیا مجھے بتائیں کہ پچھلے 2 سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے میر صاحب، کیا اس ملک کا وزیر داخلہ نہیں گیا؟ کیا اس ملک کا وزیر دفاع نہیں گیا؟ کیا اس ملک کا نائب وزیر اعظم جو کہ فارن منسٹر بھی ہے، وزیر خارجہ ہے، وہ نہیں گیا؟ سب گئے. کیا حاصل؟ سارے گئے لیکن کچھ نہیں ملا. اور امیر خان متقی صاحب انڈیا چلے گئے. تو کیا یہ آپ کی فارن پالیسی کی ناکامی نہیں ہے؟ ہماری فارن پالیسی کی ناکامی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. ہماری فارن پالیسی کی اگر ناکامی ہوتی تو آج دیکھیں کہ آپ سینٹر سٹیج نہ ہوتے پوری دنیا کے درمیان. سوال اس لیے ہے کہ یہی پاکستان تھا، ریاست پاکستان کے اداروں نے مل کر افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ میں ایک پیس ایگریمنٹ کروایا. وہ پاکستان جس نے کہ طالبان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا، آج وہ پاکستان جو ہے وہ اس کو سعودی عرب اور قطر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان سے لڑائی نہ کرو، ان سے بات چیت کرو. تو یہ آپ کی فارن پالیسی کی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیں جب ہیٹریڈ جو ہے یا نفرت جو ہے، وہ ہم بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، 4 دہائیوں سے افغان ریفیوجیز کو یہاں پہ ہم نے بڑے مہمان نوازوں کی طرح رکھا، مہمان نوازی کی، لیکن باوجود اس کے کہ ان کا جو ایک دل میں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، میرے سب کو پتہ ہے کہ دل کے اندر ان کی جو نفرت ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف، چاہے وہ پاکستان میں رہ کے ہو یا پاکستان سے باہر ہو، وہ سب کو پتہ. لیکن یہ نفرت تو اشرف غنی بھی کرتا تھا آپ سے، لیکن اشرف غنی کو تو آپ نے یہاں بلایا راولپنڈی میں اور اس کو گارڈ آف آنر دیا. دیکھیں یہ ہماری کوششیں رہی ہیں کافی عرصے سے، مختلف ادوار میں، مختلف حکومتوں میں کوشش یہی رہی ہے کہ ہمیشہ ایک خوش اسلوبی سے، ایک باہمی ایک جو اتفاق سے، ایک دوسرے کی میوچل رسپیکٹ، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک اچھا تعلق، اس کی بنیاد پہ جو ہے ہم سارے معاملات کریں. لیکن جب انف از انف، جب بہت ہو گیا، ابھی دیکھیں کہ متقی صاحب جو ہیں وہ دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پاکستان کے بارڈر پہ جو ہے کیا انہوں نے ایڈونچر انپرووکڈ اگریشن کرنے کی کوشش کی. اور جو ان کے انفارمیشن منسٹر ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب، وہ ٹی ایل پی کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. یہی بات ہے. تو یہ ناکامی نہیں ہے آپ کی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. یہ بالکل، میں دیکھیں ہم یہ علن اعلان کہہ چکے ہیں کہ ہمارے اندرونی معاملات میں، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ XYZ ہو، ہمارے اندرونی اور داخلی معاملات میں کوئی بھی ملک کسی کو اجازت نہیں ہے کہ. تو پھر ہمیں اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوارڈینیشن اب جو پنجاب میں ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا ہے، وہی کل کو اگر آپ KPK میں PTI کے ساتھ کریں گے تو پھر افغانستان اور انڈیا فائدہ اٹھائیں گے. دیکھیں ہم نے یہی کہا کہ یہ چاروں اکائیاں مل کے ہی پاکستان بناتے ہیں. اب یہ اگر صوبہ KP اور اس کے جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، جو ان کی پالیسی ہے جو کہ سب نے دیکھی آن دا فلور آف دا ہاؤس، میں اپنے سے بیان نہیں کر رہا، لیکن ان کا جو ایک ذہن ہے
اگر وہ اس کو تبدیل نہیں کریں گے, وہ ذہنی ہم آہنگی وفاق کے ساتھ, وفاق کی پالیسی کے ساتھ نہیں رکھیں گے, تو یہ ایک ڈسپیرٹی رہے گی, ایک ڈسکنیکٹ رہے گا, یہ ایک ڈس جوائنڈر ہے اس تمام تر معاملے پہ. کوئی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں کوہیژن کی ضرورت ہے. ہمارے جتنے بھی ضرب عزم, رد الفساد, اس وقت بھی انہی کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی نا اس صوبے میں, وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ وہاں پہ ایک پولیٹیکل ول تھی, وہاں پہ پولیٹیکل کنسنسس تھا. ابھی فی الوقت وہاں پہ نہ آپ کی پولیٹیکل ول ہے, نہ پولیٹیکل کنسنسس ہے, کیونکہ اس صوبے کی جو گورننس ہے, اس صوبے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, اس صوبے کی حکومت جو ہے, وہ کسی قسم کا کنیکٹ, کوہیژن, کسی قسم کی کوآپریشن, کولیبریشن وفاق کے ساتھ نہیں ہوتی.